حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ مدینہ آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک دسترخوان لے کر آئے جس پر کھجوریں موجود تھی۔ انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ نے دریافت کیا، اے سلیمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے اٹھا لو کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ راوی کا بیان ہے انہوں نے اسے اٹھا لیا، پھر اگلے دن اس طرح کھجوریں لے کر آئے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے سلیمان یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہاتھ آگے بڑھا لو۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئے۔ وہ یہودیوں کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنے درہم کے عوض میں خرید لیا، اس شرط پر کہ آپ ان کے لیے کھجوروں کے درخت لگائیں گے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کام کرتے رہیں گے اور اس کی پیداوار انہیں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے درخت لگائے، صرف ایک درخت ایسا تھا جو آپ نے نہیں لگایا، اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا، تو تمام درختوں پر اسی سال پھل لگ گیا، لیکن ایک درخت پر پھل نہیں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اس کھجور کے درخت کو کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے میں نے لگایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اکھاڑ دیا اور اس کی جگہ دوسرا درخت لگایا، تو اسی سال اس پر بھی پھل لگ گیا۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر نبوت کے بارے میں دریافت کیا، یعنی مہر نبوت کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر موجود تھی اور کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ علامہ محمد یاسین قصوری اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے یہ بات شامل تھی کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا، آپ وہ تمام حاضرین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، یعنی ہدیوں میں سب حاضرین کا حصہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ وقت کے پاس ہدیہ آیا، پاس بیٹھے ہوئے خادم نے عرض کیا، یہ ہدیہ میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ شیخ نے جواباً فرمایا، ہم تو شرک کو پسند نہیں کرتے بلکہ وحدت پسند ہیں، لہٰذا یہ تمام ہدیہ تم لے لو۔ وہ ہدیہ مقدار کے اعتبار سے اتنا زیادہ تھا جو خادم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے دوسرے خادم کو حکم دیا کہ ان کے گھر لے جاؤ، اور وہ ان کے گھر چھوڑ آئے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نقدی کی شکل میں ہدیہ پیش کیا گیا۔ اہل مجلس میں سے ایک نے عرض کیا، ہدیہ میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں فرمایا، ان ہدیوں سے خاص ہدیے مراد ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ایک اور خادم کو حکم دیا کہ یہ ہدیہ محفوظ کر کے رکھ دو۔ شیخ وقت کا اپنے خادم کو ہدیہ عنایت کر دینا اور حضرت امام ابو یوسف کا خادم کو عنایت نہ کرنا، دونوں واقعات اپنے اپنے موقع کے اعتبار سے درست ہیں، کیونکہ شیخ نے اثار کو پیش نظر رکھا جبکہ حضرت امام صاحب نے شرعی مسئلہ پر عمل کیا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے اپنی عمر کے ابتدائی زمانہ میں مسلسل روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور بعد میں اس بارے میں اختلاف فقہا کی سبب مجھے تردد ہوا۔ خواب میں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے وہ روٹی ان کے سامنے پیش کر دی جس سے انہوں نے ایک ٹکڑا لے لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح فرمایا، الہدیہ
مشترکہ میں نے روٹی ان کے حضور پیش کر دی تو انہوں نے بھی ایک ٹکڑا لے لیا۔ پھر اس طرح حضرت عثمانی غنی نے فرمایا الہدایہ مشترکہ، میں نے ان سے عرض کیا اگر آپ لوگ اس طرح روٹی تقسیم کرتے رہے تو میرے لیے کیا بچے گا؟ بقیہ حدیث مبارکہ کی شرح کا حصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی مختصر ہے۔ آپ سب دوستوں کو، احباب کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، میری بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو، میری ماؤں کو، سب کو عید کی پرمسرت خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے فلسطین کے بھائیوں بہنوں کو، بیٹوں کو، سب کو یاد رکھیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے حالوں پر بھی رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین برب العالمین۔